آپ اتنا گھبراتے کیوں ہیں مولویوں سے؟ یار میری گل سنو, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ عوام ਦੀ ਧੌਣ. ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ عوام ਤੁਹਾਡੇ پیچھے بہ جاتی ہے. انتہائی معتبر مقام پر دیکھنے والا شخص, اس کو بھی ان فتووں سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ یہ جو بھی بکواس کرتے ہیں کہتے ہیں, ان کی بات کی ٹکے کی اہمیت نہیں ہے, ردی ہے یہ بات. عورت کا مرد کی حاکمیت کو چیلنج کرنا ہے, ڈس رسپیکٹ کرنا ہے. طلاق یافتہ جو عورتیں ہیں یہ جو کٹھی ہو جاتی ہیں اور بغیرتی پھیلاتی ہیں, ان کو تو چھتر مارنے چاہیے مال روڈ پہ. آپ کا موبائل فون, اس کا پاسورڈ بھابھی کو پتا ہے؟ یہی تو سیاپا ہے. کیا قبضے کی جگہ پر نماز ہو جاتی؟ نہیں, میری ہو جاتی ہے. کیوں؟ اگر مجھے پتا نہیں ہے قبضے کی جگہ تو. اور اگر پتا ہو تو نہیں ہوتی. یعنی کسی کو اگر پتا چل گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی؟ نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں پڑھنی چاہیے؟ کہ ناحق جگہ پہ, یار ناحق جگہ پہ اوپر مسجد بھی وہ قبضہ چاہے پھر سرکار کی جگہ پر ہی ہو, یا وہ حلال ہے؟ نہیں, کیوں سرکار, کیوں سرکار کی چوری کرنا جائز ہے؟ سرکار کا مال لوٹنا جائز ہے؟ جو مساجد آج ہم رو رہے ہیں, اب پھر آپ سیاستدانوں کو کیوں کوستے ہیں؟ وہ بھی سرکار کا مال لوٹتے ہیں نا. سرکار کا مال کیا, سر ہم نے اگر قبضہ کر کے مسجد بنائی ہے تو ایسے تو کیا مسجد بنائی؟ ہم نے ایک نیک کام کیا سر. سر مطلب ہم نے مسجد بنائی ہے یار سبیل بھائی, ایسے نہ کریں. لوگ آئیں گے سجدے کریں گے. حرام کے پیسے سے مسجد نہیں بنتی, مسجد بنا دیتی ہے. خیر کا کام شر کے راستے سے نہیں ہوتا, شر کے راستے سے خیر کا کام نہیں ہوتا. یعنی نیکی صرف وہی ہے جو آپ کے حلال کام سے. کسی کو کر کے جو ہے نا آپ کوئی بھی خیر کا کام کرے تو معاف نہیں ہوتا, چاہے سرکار کی زمین ہے چاہے کسی کی بھی زمین ہے. سجدہ وہاں پر قبول نہیں ہے. یا سجدہ قبول کا فتویٰ تو ہے نہیں, میں عالم نہیں ہوں, لیکن میرے مطابق بالکل جائز نہیں ہے. نماز نہیں ہوتی بھائی سجدہ, میں یہ بات کروں, میرا پوائنٹ آف ویو ہے, میں فتویٰ تو نہیں دے سکتا. نہیں فتویٰ نہیں, میں آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھتا ہوں. تسی میرے حرام حلال دا مولوی سارے اکٹھے ہو کے میرے دوالے ہو جانا. آپ اتنا گھبراتے کیوں ہیں مولویوں سے؟ یار میری گل سنو, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ عوام ਦੀ ਧੌਣ. ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ عوام ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ. میرے معاف کر دیا جی, میں نے ڈاکٹر سبیل اکرام کو کسی سے ڈرتے نہیں دیکھا. میں نے اپنے پیٹی بھائیوں سے ڈرتے نہیں چالو ہوتے دیکھا ہے. چالو نہیں, میں یہ کیا وجہ ہے سبیل بھائی؟ میری بات سنیں, میری کیا فاؤل پلے کا خطرہ ہوتا ہے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں عمران بھائی, ہم لوگ بڑا معاشرے کے اندر کام کر رہے ہیں. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک رسپیکٹیبل سٹیزن رہیں. ہاں اچھی بات ہے. 2 فتووں سے بڑا ڈر لگتا ہے, اور اس پہ وہ لیبلیں لگوانا. ایک کہ یہ اسلام بیزار ہے, یا یہ اسلام کو سرو کرنے والے لوگوں کی بے حرمتی کرتا ہے, یا توہین اسلام کا کوئی فتویٰ جو کہ عام کو لگا دیتے ہیں لوگ. اس فتوے سے مجھے بڑا خوف آتا ہے. میں نہیں چاہتا میرے الفاظ ایسے ہوں جس پہ کبھی زندگی میں یہ معاملہ ہو. اور ایک غدار پاکستان کا فتویٰ جو ہے, کیا ایک مسلمان ایک توحید پر اپنی جان سے زیادہ توحید کو اپنے عزیز رکھنے والا شخص نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو اپنے ایمان کا بلند ترین حصہ سمجھنے والا شخص, صحابہ اور اہل بیت کو انتہائی معتبر مقام پر دیکھنے والا شخص, اس کو بھی ان فتووں سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ میں بتاؤں, بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ نا اینگلنگ کر دیتے ہیں, کچھ زیادہ نہیں, زیادہ تر عالم جو ہے ہمارے بڑے ہمارے قابل ذمہ داری سے کرتے ہیں, لیکن کچھ جہلا بھی ہیں. جہاں پہ علماء ہیں وہاں پہ جہلا بھی ہیں. آپ نے مدرسے کے سٹینڈرڈز کے اوپر یا مدرسے کی آپ نے ورکنگ کے اوپر تھوڑا سا بھی کرٹیسائز کر دیا نا, وہ کہیں گے یہ تو دین دشمن ہے, دین دشمن کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو وہ نا انسان کو وہ میں سمجھ گیا, وہ بندہ نہیں کہ یار ہم ریفارمز کی بات کر رہے ہیں کہ مدارس میں اسکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہو, تم دین دشمنی کا فتویٰ ہے. تو میں آپ کو بات ہوں, ڈر نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل ہمارے میں تو یہ عام ہے, مطلب کوئی بندہ اگر کسی ادارے پہ کرٹیسائز کرتے ہیں پاکستان میں کہتے ہیں ملک کا دشمن ہے. تو یار دیکھیں, نہ میں نے ملک کا دشمن بننا ہے نہ میں نے دین دشمن بننا ہے, سیدھی سی بات ہے. یہ ہم نہیں چاہتے ہمارے پہ یہ لیبل لگے. کیا کلمہ حق کہنا, اس کی فضیلت اور اس کی ذمہ داری, تو کلمہ حق کہہ تو میرے آپ پہ نہیں ہے؟ کہا تو ہے, یہ تو آپ کا سوال تھا. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم نے کہا ہے نا,
پھر بھی بلا خوف و خطر کہا ہے نا, وہ رسک مول لیا نا. اللہ تعالیٰ آپ کو تقویت دے آمین اور اللہ تعالیٰ کم کو زیادہ سمجھنے کی آمین توفیق دے. آمین آمین. سبیل بھائی, چیٹنگ از ویری کامن ان دس سوسائٹی, خاص طور پر میاں بیوی کے رشتے میں. یہ جو موبائل فون نام کی بلا آئی ہے, اس نے کہانی بدل کے رکھ دی ہے, گیم چینجر ثابت ہوئی ہے. خامند سمجھ رہا ہے کہ اس کی بیوی اس کی محبوب ترین زندگی کی ساتھی ہے, اور وہ جب گھر سے باہر ہوتا ہے تو اس کے قلعے کی حفاظت کرنے والی ہے. خاتون سمجھ رہی ہے کہ اس کا خامند جو ہے وہ اس کا مرد, اس کا امین ہے, اس کا محافظ ہے, لیکن دونوں کہیں نہ کہیں بیزی ہیں. لیکن یا ان میں سے کوئی ایک بیزی ہے, یہ کیا ہو گیا ہمیں؟ کیا رائے ہے اس پر آپ کی؟ دیکھیں, چیٹنگ از ناٹ پرمیسیبل ان اسلام فرسٹ آف آل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ریلیشن شپ سے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے نا تو ریلیشن شپ کمپرومائز ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے گھر کا سربراہ مرد کو بنایا ہے, ذمہ داری اس پہ زیادہ رکھی ہے, عورت کو اس کے تابع کی ہے, عورت کے حقوق پورے کرنے کی ذمہ داری بھی مرد پہ عائد کی ہے. معاشرے کے اندر جو اتنا فساد جنم لے گیا, طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے, گھر گھر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, حالات بگڑ رہے ہیں, جو میں وجہ اب تک جان سکا ہوں, عورت کا مرد کی حاکمیت کو چیلنج کرنا ہے, ڈس رسپیکٹ کرنا ہے. جب آپ مرد کی حاکمیت کو, لیٹ سپوز آپ ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, کہتے ہیں مرد اور عورت برابر ہیں. کس طرح برابر ہے؟ یہ تو سب سے بونگا گھٹیا, آج کل یہ دعویٰ ہے. سر یہ دعویٰ کرنے والے بھی برباد ہوئے ہیں اور اس دعوے پہ عمل کرنے والے بھی برباد ہوئے. وہی ہے نا, آپ نے ایک ایڈمنسٹریٹو پاور کو ہی چیلنج کر دیا, اتھارٹی کو ہی چیلنج کر دیا. اچھا, وہ نا بڑا مائلڈ کرنے کے لیے کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں ہاں انتظامی معاملے میں مرد اوپر ہے, بس باقی برابر ہی ہیں. سر میں آپ کو بات بتاؤں, کمانے کی ذمہ داری کس کی؟ مرد کی. گھر چلانے کی ذمہ داری کس کی؟ وہ کہتے ہیں پھر عورت کو پڑھاتے. سر میری بات سنیں نا, گھر چلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی. نان نفقہ پورا کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بچوں کے تمام تر اخراجات پورا کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے. ہر پریشانی سے نپٹنے کی, باہر مصیبتیں جھیلنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کام تو عورت خود بھی کر لیتی ہے. سر سنیں, ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں, یہ جو بھی بکواس کرتے ہیں کہتے ہیں ان کی بات کی ٹکے کی اہمیت نہیں ہے, ردی ہے یہ بات. میں آپ کو اسلامک پرسپیکٹو بتا رہا ہوں, مسلمان ہے نا یار, یہ ہمارا ریلیجیس ایک معاملہ ہے, میاں بیوی شادی یہ ریلیجیس چیز ہے, تو ہم نے ریلیجن سے اس کا جو ہے عورت مارچ والے جو ہے سر چھوڑ دینا, عورت مارچ والے, یہ طلاق یافتہ جو عورتیں ہیں یہ جو کٹھی ہو جاتی ہیں اور بغیرتی پھیلاتی ہیں, ان کو تو چھتر مارنے چاہیے مال روڈ پہ. اب بات سنیں, آپ وائلنس کی بات کر رہے ہیں. وائلنس کی بات کر رہا ہوں, وائلنس تو یہ کر رہی ہیں, یہ ہم انتشار پھیلا رہی ہیں, یہ ہمارا جو ہے وہ ملک کے اندر امن خراب کر رہی ہیں. وائلنس کی میں بات کر رہا ہوں, میں تو حکومت سے کہہ رہا ہوں پکڑ کے جتر مارے. میں کہہ رہا ہوں, میں عمران بھائی کہہ رہا ہوں کہ جائیں. آپ نے تو کہا کہ چتر مارے, اب وہ کوئی سن کے اٹھ گیا اور جا کے چتر مارا ہے خدا نہ خواستہ, اور بعد میں اس نے آپ کا پتہ بتا دیا تو بڑا مسئلہ. حکومت چتر مارے ان کو, میں عوام کو نہیں کہہ رہا. آپ بتائیں, یعنی قانون اپنا رستہ لے. عورت کی کیا ذمہ داری ہے ذرا بتائیں؟ عورت کی ذمہ داری گھر کو سنبھالنا, مرد کو سپورٹ کرے, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہر معاملے میں, بس. She is a support system Second of a man. to She's a her partner. man. And when partner disrespects his partner, then everything is vanished. تباہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب میں جانتا ہوں ایسے خاندان کو اجڑ گئے, عورت ڈسرسپیکٹ کرتی ہے, مجھے پوچھو نا میں کہاں جا رہی ہوں, کہاں سے آ رہی ہوں, کیوں جا رہی ہوں, کیوں آ رہی ہوں, تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. اور بھائی تمہارے گھر کا سربراہ ہے, لیڈر ہے, وہ ایڈمنسٹریٹر ہے تمہارے گھر کا. کیا بات کر دی آپ نے پھر. وہ کہتے ہیں موبائل فون کا پاسورڈ پرائیویسی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں جو پتہ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں جو عورت اپنے مرد سے اپنے موبائل فون کا پاسورڈ چھپاتی ہے نا, وہ ڈس لوئل بھی ہے اور اس کی کوئی حرکتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں. آپ کا موبائل فون اس کا پاسورڈ بھابھی کو پتہ ہے؟ یہی تو سیاپا ہے. پتہ ہے آپ کو لگتا ہے نہیں پتا ہوگا؟ میں پوچھ رہا ہوں. اور بھائی میرا ریپلیکا موبائل میری بیگم کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ ویری گڈ. یس, جس موبائل پہ میں ڈیٹا, ایک میرا کلون ہے نا فون, ہمیں وہم ہوتا ہے ڈیٹا کا کہ ہمارا بزنس ٹرانزیکشن ہوتی ہیں کچھ, تو اس کا
جو ہے وہ یعنی she is into everything. بھائی میرے آئی میسیجز پچھلے دنوں وہاں جانا شروع ہو گئے. تو میں دیکھیں یعنی آپ اس چیز کے بلیور ہیں کہ مرد کا عورت کو اور عورت کے مرد کا سب کو پتہ ہونا چاہیے. checked my wife mobile phone. یہ ہاں یہ ایک علیحدہ گریس ہے. neither she does. مطلب لیکن یار there is nothing to hide. اچھا ایکچولی same situation is here with me. رپلائی کر لیا کرو جو اچھی بات ہے. میرا ڈیجیٹل سارا میرے سر کی درد نہیں ہے, ادھر کی کہانی ہے. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں کہ when you start disrespecting your partner, مجھ سے نہ پوچھو او بھائی تم بیوی ہو, پھر تو تمہارے کردار پہ بھی شک جائز ہے اس مرد کا جس کو نہ تمہارے آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ. جو عورت کے نہ آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ, کیا کر رہی ہے, کہاں پہ جا رہی ہے, کس فارم ہاؤس پہ ہے, کس میس میں بیٹھی ہوئی ہے, پتہ ہی نہیں ہے, تو کیا آپ جو ہے کس طرح ریلیشن شپ چل سکتا ہے؟ پھر یہ تو طلاقیں ایسے ہی تو نہیں ہو رہی نا ہمارے معاشرے کے اندر. ایکول رائٹس کہاں ہیں؟ ابھی ہمارے جھوٹ بول کے شادیاں کرنے والے مردوں کا یہ بیڑا غرق ہوتا ہے. مرد بھی اس میں پورا قصوروار ہے. عورت کو یہ کہنا میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا, تم جو کہو گے تمہیں فری ہینڈ دوں گا, تمہیں ایل وی گچی پراڈا لے کے دوں گا, تمہیں رانی بنا کے رکھوں گا. او بھائی یہ دنیا ایسے نہیں چلتی. ایک ذمہ داری ہوتی ہے, ایک سنجیدہ ریلیشن شپس ہوتے ہیں, ایک سنجیدگی کے ساتھ نبھائے جاتے ہیں. مرد کی ذمہ داری اس نے پوری کرنی ہے, عورت نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, تب سسٹم چلتا ہے, تب ایک فیملی سسٹم کمپلیٹ ہوتا ہے. بہت درست کہہ رہے ہیں, لیکن اذیت اس وقت عام ہو جاتی ہے جب کہا جاتا ہے کہ تینوں تھی کم کران لی نہیں دیتی. تو ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اپنی بیگم سے نہیں کام کراتا. کیا آپ افورڈ کر سکتے ہو؟ ہاں تو اگر اب جو بیچارہ افورڈ ہی نہیں کرتا وہ کیا تو یار ہیلپ کر دے اپنی بیوی کی. تو میں اس میں ساتھ ہوں. بیگم واقعی بیوی کم کرانا سے نہیں دیتی تے مرد ٹونڈا ہے. اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو گھر تے کام تو کر سکتے. اگر افورڈ نہیں کر سکتا بھائی آپ غریب تو خود کر دیں, تو خود کریں. پھر جے تسی ویل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. میں یہ بات کر رہا ہوں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے, کیوں نہیں افورڈ کر سکتے, وسائل کی کمی ہے نا, پھر اپنے گھر پہ تو خود کر لیں, کیا مسئلہ ہے. میں تو اس چیز میں حق میں ہوں, میں بڑا پریکٹیکل آدمی ہوں. واقعی گھر میں بھی کام کرانا سے نہیں دیتی. کبھی کیا کوئی کام گھر میں؟ میری بیگم بھی نہیں کرتی, میں بھی نہیں کرتا, دونوں ایک دونوں ہم ویلے. ضرورت ہی نہیں نا پڑی, اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں کام کیا ہے, میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اپنی بیگم. ہاں میری بیگم مجھے صبح کافی دیتی ہے, میرے کپڑے استری کرا کے اس نے رکھے ہوتے ہیں, جوتے میرے مینیجریل کام, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. میرے جوتے اس نے بالکل چمکتے ہوتے ہیں, رات تک تو خراب ہوتے ہیں لیکن چمک رہے ہوتے ہیں. میں بغیر سلوٹ کے سوٹ پہنتا ہوں. اب آج کل وہ ڈرائر بھی رکھتی ہے کہ میرا بال بنا لیا کرو, وہ میں لیکن سستی کر لیتا ہوں.